المیہ یہ ہے عزیزان. توجہ فرماؤ, جناب سیدہ نے جو قدم اٹھایا وہ بات وہ نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ کھجوروں کے باغ کی مشکل تھی اور اس باغ کو چھوڑانے کے لیے جناب سیدہ گئی دربار میں اور جا کر مسجد میں خطبہ پڑھا. اس خطبے کے ذریعے نخلستان چھوڑانا مقصود نہیں تھا, نخلستان بہانہ تھا, نخلستان بہانہ تھا. نخلستان قبضے میں لے لینا وہ غلطی تھی جو ان لوگوں سے ہو گئی. اور زہرا کے اندر اتنی بصیرت تھی کہ ان کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر ان کی بڑی غلطی کو برملا کر دیا. بڑی غلطی کیا تھی؟ بڑی غلطی یہ تھی سیدہ نے, آج تک مشکل یہی ہے, آج تک یہی ہے مشکل. کہتے ہیں جی خوب بتاؤ مشکل کیا تھی ان کے اندر؟ کوئی مشکل نہیں تھی. فساد تھا, فاسد تھے, نہ فاسد نہیں, کوئی ثابت نہیں کر سکتا فساد. پھر کیا مشکل تھی؟ اگر علی کو چھوڑ کر امت ادھر چلی گئی, خوب گزارا تو ہو گیا, گزر تو گئی. امام صادق کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلے, خوب کیا ہوا؟ گزر تو گئی, عمل تو کر رہی ہیں. لوگ ائمہ کو چھوڑ کے کن کے پیچھے چلے؟ ائمہ کو چھوڑ کر فاسد لوگوں کے پیچھے نہیں چلے, ائمہ کو چھوڑ کر محمل لوگوں کے پیچھے چلے. اور محمل لوگ رکاوٹ تھے کہ امت ائمہ کی طرف نہیں آ رہی تھی. ہمیشہ دین کا راستہ محمل لوگوں نے روکا ہے. فاسدوں کو دین جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے, فاسدوں کا کلا کما کر دیتا ہے. فاسد اسوا اکھاڑنا آسان ہے چونکہ کوئی اس کا حامی نہیں ہوتا, سب خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ فساد کا جرثومہ نکل گیا. لیکن محمل کو ہاتھ ڈالے سب چیختے ہیں, محمل کے بارے میں بات کریں سب شور مچاتے ہیں. یہ المیہ تھا جناب سیدہ نے جو اسوا قائم کیا. سیدہ کدھر لا رہی تھی امت کو؟ سیدہ نجات دے رہی تھی, کشتی نجات ہے, مادر کشتی نجات ہے فاطمہ. حسین اگر کشتی نجات ہیں اس آغوش کا صدقہ ہے. اقبال نے جو نقطہ سمجھا, خدا رحمت کرے اقبال پر, اقبال نے جو کہا کہ سید الشہداء نے جو کچھ کیا وہ کہاں سے سیکھا؟ وہ آغوش فاطمہ سے سیکھا. در حقیقت زہرا مادر کشتی نجات ہے. یہ نجات کا راستہ, یہ نجات کی سیرت, یہ نجات کا عمل یہ جناب سیدہ نے شروع کیا کہ جب امت اسوات محملہ کا شکار ہو جائے اسوہ حسنہ میدان میں آ جاتا ہے. فاطمہ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ ذریعہ نجات ہے. کس سے نجات دیتا ہے؟ نہ صرف عذاب سے, نہ صرف جہنم سے, نہ صرف فساد سے, بلکہ اسوہ حسنہ اسوہ محملہ سے نجات دیتا ہے. وہی اسوہ حسنہ آج کے زمانے میں ہر زمانے کو اسوہ چاہیے. وہ اسوہ جو خدا نے سنوارا اور وہ اسوہ جو ان اسووں کی پیروی اور اتباع سے بنا. وہ اسوہ جو خدا نے سنوارا وہ معصومین ہیں, اور وہ اسوہ جو معصومین کی پیروی سے وجود میں آئے وہ علماء ہیں, وہ فقہا ہیں. لیکن خود معصومین فرماتے ہیں سارے فقہا نہ, خود روایت میں سارے فقہا نہ. یہ روایت جس میں فقہا کی طرف رجوع کرنے کو کہا گیا ہے یہ آدھی روایت عموماً پڑھی جاتی ہے, پوری نہیں پڑھی جاتی. امام علیہ السلام نے جب فرمایا کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہواہ, یہ سارے معیارات بیان کرنے کے بعد فرمایا فللعوام ان یقلدوہ, عوام اس کی اتباع کریں, یہ اسوہ ہے. اس تقلید سے مراد تأسی ہے, یعنی ان کی دیکھ کر, ان کی کاپی, ان کی مشق کرو. کیوں؟ یہ وہ سر مشق ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھ کر مشق کی.